الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 197 یعنی 197 میں۔ اور یہ کلاس بھی جو ہے رینٹ لا کے حوالے سے ہے، قانون کرایہ داری کے حوالے سے، دی سندھ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس 1979 کی جو کنٹینیویشن ہے اسی میں ہم چل رہے ہیں۔ اور آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ مالک مکان جو ہے وہ جو ایمینٹیز ہیں وہ اس کو ڈسکنٹینیو کر سکتا ہے، جو سروسز ہے یعنی گیس، بجلی، الیکٹریسٹی، وہ کسی وجہ بتائے کاٹ سکتا ہے، اور اگر ایسا کرتا ہے تو کرایہ دار کے ساتھ کیا ریمیڈی ہے اور لینڈ لارڈ کے ساتھ دفاع کے لیے کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ویسے تو ہم اس سے پہلے جو سیکشن وائز پڑھ چکے تھے تو اس میں نے بتایا ہے جو لیگل ٹرمینالوجی کے حوالے سے، لیکن چونکہ عام لوگوں کو اس چیز سے ٹرمز کنڈیشن کا پتہ نہیں ہوتا تو لازمی بات ہے وہ ڈائریکٹ کویشچن پوچھ لیتے، تو ان کے لیے ڈائریکٹ وہی بات کرتے ہیں کہ ویسے تو اس کا سیکشن 11 ہے، لیکن عام لوگوں کا تو سیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو ایک عام نالج درکار ہوتا ہے، ورنہ یہ تو میں باقاعدہ جو ہے لا اسٹوڈنٹ اور نئے لائرز کے لیے میں یہ سیکشن بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا چکا ہوں۔ یہ گزشتہ جو میرے کلاسز ہیں اس میں، تو اس میں بڑے واضح طور پر لینڈ لارڈ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جو سروسز ہیں یا جو ایمینٹیز ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے نہیں ڈسکنٹینیو کر سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتے۔ اگر ایک بار قانونی کرایہ داری کے تحت مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان سب چیزیں طے ہو جائے تو وہ پھر وجہ بتائے کوئی چیز ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے، یعنی وہ گیس لائن نہیں کاٹ سکتا، وہ بجلی کا لائن کاٹ نہیں سکتا، وہ پانی کا لائن جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، اسی طرح اور جو ایمینٹیز ہیں وہ نہیں کر سکتا ہے بغیر وجہ بتائے، بغیر کرایہ دار کے مرضی کے، یا کوئی مجاز اتھارٹی جب تک اس کو کہے نا کہ آپ ایسا کریں، اور وہ مجاز اتھارٹی ہم بتاتے ہیں رینٹ کنٹرولر ہے جب تک کہ وہ اس کو نہ کہیں۔ لیکن اگر کرایہ دار ایسا مالک مکان کرایہ دار کے خلاف ایسا قدم اٹھاتا ہے اور وہ جو ایمینٹیز ہیں پانی، بجلی، گیس یا اور جتنے جو سروسز ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں اور وہ وائلیشن کرتا ہے اس لا کا، سیکشن 11 کے سب سیکشن 1 کا، تو جو کرایہ دار ہے اس کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ وہ ایپلیکیشن دیں گے رینٹ کنٹرولر کو تاکہ یہ بحال کیا جائے، وہ بحالی کے ایپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اگر وہ کرایہ دار کی یہاں غلطی نہیں ہے اور وہ وجہ بتائے اور کسی مجاز اتھارٹی نے اس کو اختیار نہ دیا اور خود سے کرے تو کرایہ دار رینٹ کنٹرولر میں ایپلیکیشن دیں گے اور اس کی ریسٹوریشن کے لیے یعنی بحالی کے لیے، اور اس ایپلیکیشن پر لینڈ لارڈ جو ہے وہ باقاعدہ انکوائری کرے گا اور وہ دیکھیں گے کہ واقعی مالک مکان یا لینڈ لارڈ نے جو ہے وہ سارے ایمینٹیز یا سروسز جو ہے منقطع کیے ہیں، یعنی گیس اور بجلی یا پانی یا دیگر ادر سروسز کو جو ہے انہوں نے منقطع کیا ہے، اور تو اس پہ جو ہے آرڈر پاس کرے گا لینڈ لارڈ، اس کو ڈائریکٹ کرے گا کہ وہ تمام سروسز جو ہے وہ بحال کرے اور ایک اسپیسیفک ٹائم دے گا کہ اتنے مدت میں اتنے ٹائم میں جو ہے وہ بحال کرے۔ لیکن اگر لینڈ لارڈ فیل ہوتا ہے، وہ بحال نہیں کرتا ہے، رینٹ کنٹرولر کا جو آرڈر ہوتا ہے یا مقررہ وقت جو دیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں اس کو بحال کریں، تو پھر لینڈ لارڈ خود قدم اٹھائیں گے اس کی بحالی کے، اس کے ریسٹوریشن کے، اور
جو اس پہ خرچ آئے گا تو وہ پھر مالک مکان سے جو ہے وہ لیا جائے گا، اس پہ جو کاسٹ آئے گا وہ لینڈ لارڈ سے لیا جائے گا۔ اور اگر وہ ان پروویژن کی بھی یعنی وہ خرچہ بھی نہیں دیتا، وہ بحالی کے سب چیزیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا سزا کی بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ لینڈ لارڈ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس کے وائلیشن کرتا ہے؟ لینڈ لارڈ کنٹرولر رینٹ کنٹرولر کی بھی نہیں مانتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کاسٹ آتا ہے اور وہ بھی نہیں دیتے ہیں، تو اس میں جو بحالی کا یا ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ اس کو بحال کریں اور وہ بحال نہیں کرتا ہے، تو کیا ایسی چیز بھی ہے اس لا میں کیا کہ قانونی کرداری میں مالک مکان کو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے؟ تو ہاں، اس میں ایسا بھی ہے کہ اگر لینڈ لارڈ جو ہے وہ کنٹراوینٹ کرتا ہے پروویژن 1 کا، یعنی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ وہ بغیر وجہ بتائے یا کسی مجاز اتھارٹی کے وہ تمام فیسلٹیز، سروسز یا امینٹیز چارجز، وہ سروسز جو ہے وہ منقطع کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے سمپل امپریزمنٹ جو ہے سادہ سزا دی جا سکتی ہے، جو 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اس کو فائن بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں بھی اس کو دی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان ایک بار کرایہ نامہ ہو جائے، تمام شرائط طے ہو جائے، اور اس میں کرایہ بھی اور اس کے ساتھ پانی، بجلی، گیس سب کے، اور اس دوران مالک مکان بلا وجہ کی کوئی وجہ بتائے یا کسی مجاز اتھارٹی یا حکم کے بغیر یا کرایہ دار کے مرضی کے خلاف تمام سروس منقطع کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں کرایہ دار جو ہے وہ اپلیکیشن دیں گے رینٹ کنٹرولر کی عدالت میں، جو سینئر یہاں کراچی میں سینئر سول جج اکثر ہوتے ہیں، تو وہ جا کے پھر بحالی کا اس کو ڈائریکشن دے، انکوائری کریں گے پہلے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کے بلا وجہ آرڈر کریں گے، نہیں، وہ باقاعدہ انکوائری کریں گے، دیکھا جائے گا کہ اس طریقے سے ہیں، انہوں نے یہ کیے ہیں، تو پھر جا کے اس کو ڈائریکشن دی جائے گی کہ وہ اتنے عرصے میں اس کو بحال کریں۔ اور جو بحالی کا جو اگر وہ خود بحال کرتے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر بحال نہیں کرتا ہے تو پھر وہ خود قدم اٹھائیں گے رینٹ کنٹرولر، اور وہ بحالی کا، اور جس پہ اس پہ لاگت آئے گی، کاسٹ آئے گی، وہ اس سے لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ وائلیشن کرتا ہے، وہ اس کی انکوائری کے باوجود، ڈائریکشن کے باوجود وہ جو ہے وہ بحال نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے لینڈ لارڈ کو 6 مہینے تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھی جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر جو ہے لائن کاٹ دیتے ہیں، یا پانی کا جو ہے کنیکشن وہ کاٹ دیتے ہیں، یا جو ہے گیس کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں بلا وجہ، تو ایسی صورت میں کیا ریمیڈی ہے؟ تو وہ جو میں نے بتا دی، یہ ریمیڈی ہے کرایہ دار کے پاس۔ اور اسی صورت میں کرایہ دار کو بھی جو ہے قانونی کرایہ داری کے مطابق تمام اخلاقیات اور ضابطے رکھنے چاہیے، ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ڈیفالٹ ہوں، اور اگر وہ ڈیفالٹ ہوتے ہیں کوئی اور وجہ ہوتی ہیں اور اس میں یہ سب چیزیں ہیں، اور اس میں کچھ شرائط سروسز ایمینٹیز کے حوالے سے ہیں اور وہ شرائط پورے نہیں کرتے ہیں، تو وہ انکوائری میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر وہ اس کی طرف سے کوئی فالٹ نہیں ہے تو اس میں پھر کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ وہ خود سے یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی کرایہ دار کے مرضی کے بغیر اور رینٹ کنٹرولر کے جو ڈائریکشن ہے اس کے یا آرڈر ہے اس کے بغیر بھی یہ نہیں کر سکتے۔ تو آج کے لیے میں نے جو ایمینٹیز ہیں، جو سروسز ہیں، جو کنیکشنز ہیں، اس کے حوالے سے بتانا تھا۔ امید ہے کہ آپ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے گوشے گزار کیا ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل
کو جو ہے ضرور لائک کریں، واچ کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔